السلام علیکم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گوئبلز زندہ ہے تو جوزف گوئبلز بالکل زندہ ہے۔ جوزف گوئبلز نے جس چالاکی اور جھوٹ کی بنیاد پر بیانیہ گھڑا، اس کے اثرات اس قدر گہرے ہیں کہ دنیا خصوصاً تھرڈ ورلڈ میں سیاستدان اقتدار کے حصول کے لیے گوئبلز فارمولے کو نسخہ کیمیا سمجھتے ہیں اور اپنی پارٹیز میں ان افراد کو اہمیت دیتے ہیں جو اس گوئبلز فن میں یکتا ہوتے ہیں، جو سیاسی امور، سیاسی مواصلاتی حکمت عملیوں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں ہیرا پھیری کے ہتھ کنڈوں اور پراپوگنڈا کی تکنیکوں کے ذریعے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ شیطانی عمل ہے جس نے عالمی رہنماؤں کو اور حکومتوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ اچھا، اس فن میں یکتا افراد جذباتی ہیرا پھیری کے ذریعے معصوم لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے کا ہنر جانتے ہیں، اور آمرانہ مزاج کے حاملین سیاستدان اس گوئبلز ڈاکٹرائن کو اپنے حق میں پھر استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ گوئبلز خود اپنے وقت کی پیداوار تھا، لیکن اس کا اثر رسوخ 21ویں صدی کی بہت سے بااثر اور متنازع سیاسی شخصیات کے استعمال کردہ ہتھ کنڈوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اس کے جھوٹ پر استوار سیاسی میراث کا مملکت پاکستان پر آج قبضہ ہے، جس کے سامنے سچ بے بس ہے اور لاچار نظر آتا ہے۔ غیر معمولی اخلاقی گراوٹ، بے لگام پراپوگنڈا نے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے کر دھوکہ، جھوٹ اور وسیع اور عریض بددیانتی کا راج قائم کر رکھا ہے۔ اخلاق، اصول، اقدار تباہ حال ہے۔ اخلاقی گراوٹ کی انتہا اور سماجی رویوں کی پستی لامحدود پاکستان کی بنیادوں میں زلزلہ پیدا کر چکی ہے، اور باہمی بد اعتمادی اور جھوٹ پاکستان کے سماج کا جزو لا ینفک بن چکا ہے۔ آج جن حالات سے ہم سب نبرد آزما ہیں وہ پچھلے 15 سال کی کہانی ہے، جو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران جس میں سر فہرست ہیں، اور انہی کے طوفانوں، انہی کے برپا کیے گئے طوفان بدتمیزی سے جڑی ہوئی کہانی ہے۔ آج بھی پاکستان کے سماج پر انہی کے جھوٹ کا قبضہ ہے، اور اس میں ایک کردار عمران خان بھی ہے، جس نے ہوس اقتدار میں مادر وطن کی عزت کو پامال کر کے رکھ دیا۔ مملکت سر تپا جھوٹ کی غلامی میں، اور عمران خان ہمراہ ناقابل تسخیر اور لا ینحل سوشل میڈیا جھوٹ بریگیڈ کی یلغار ہے۔ بدقسمتی سے عمران خان اپنے اقتدار کے لیے جھوٹ کو اوڑھنا بچھونا بنا چکا ہے، اور دوسری طرف دیکھیے بدقسمتی ملاحظہ فرمائیے کہ عمران خان کو ماننے اور چاہنے والے بھی اس جھوٹ کو اپنے ایمان کا حصہ بنا چکے ہیں۔ جھوٹ اور باہمی بد اعتمادی کی بیماری عرصہ دراز سے موجود، آج پوری قوم متعدی مرض کے شکنجے میں ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ سیاست اور کھیل میں پاپولزم کا سہارا لیا، جس میں عملی کردار سے زیادہ اس جھوٹ پر مبنی تاثر کو فروغ دیا گیا، جس طرح ماضی اور حال میں عمران خان کا کردار رہا ہے۔ اور آج ہم جب سیاست میں پاپولزم کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نام پھر ہم تاریخ کے ان جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جوزف گوئبلز کا نام بھی شامل ہے، جو اس کا سرخیل ہے۔ گوئبلز ایک پرفیکشن کی حد تک ایک مثالی افسانوی شخصیت تھا۔ جرمنی کی بدترین شکست پر 30 اپریل 1945 کو جب ہٹلر نے خودکشی کی تو گوئبلز نے بھی ایک دن بعد 1 مئی کو زہر کھا کر خودکشی کی، اپنی فیملی کے سمیت۔ گوئبلز جھوٹ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس نے جھوٹ کے بل بوتے پر ایک دنیا ہلا کر رکھ دی۔ ہٹلر کو دیوتا کا مقام دے کر اقتدار پر ایسے بٹھایا کہ اس کے سامنے سب بے بس ہوتے چلے گئے، اور ہٹلر مطلق العنان ایک حکمران بن گیا۔
گائبلز کو جدید انسانی تاریخ میں پر اثر و بے مثال مینوپلیٹر کا مقام ملا۔ گائبلز کون تھا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا اپنی نجی محفلوں میں، پولیٹیکل میٹنگز میں، کہ فلاں بندہ گائبلز کے فارمولے پر میں یکتا ہے یا اس فن سے آشنا ہے اور اسی تکنیک کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر گائبلز میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے ہٹلر کو اقتدار نصیب ہوا؟ پھر اسی گائبلز کی جھوٹ کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی اور 1.5 کروڑ انسان لقمہ اجل بن گئے۔ گائبلز 29 اکتوبر 1897 کو جرمنی کے نارتھ رائن ویسٹ فیلیا کے چھوٹے سے قصبے ریگنٹ میں پیدا ہوا۔ وہ ایک متوسط طبقے کے کیتھولک خاندان کے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا اس کا والد فریڈرک گوئبلز فیکٹری میں بطور کلرک کام کرتا تھا، جبکہ اس کی والدہ بیگٹا ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ اپنے اسکول کے طالب علموں کے سامنے احساس کمتری کا بھی شکار تھا، کیونکہ اس کا پیدائشی طور پر پاؤں ٹیڑھا تھا، اس لیے وہ کوئی گیم نہیں کر سکتا تھا، کھیل نہیں سکتا تھا۔ اسی احساس نے اس کی ابتدائی میں زندگی میں ایکسکلوژنس اور کچھ ایک ایسی صلاحیتیں بھی پیدا کیں، اور گائبلز جو تھا وہ شاطرانہ دو پیچ سیکھنے پر مجبور ہو گیا تاکہ وہ نمایاں ہو سکے۔ گائبلز نے بعد میں کئی مقامی اخبارات میں بطور صحافی کام کیا، اپنی پمفلٹ بھی لکھے جس میں ویمار حکومت اور جمہوریت پر اس نے تنقید کی۔ اس کا تحریری انداز تیکھا تھا، تیز تھا، متنازع تھا اور اکثر یہود مخالف پہ تھا۔ اپنے آپ کو برتر بنانے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے اس نے وہ اسکیمیں بنایا کرتا تھا، اور سیاست میں آنے کی اس کی سوچ تھی کہ سیاست میں آنے کی اس نے ٹھان رکھی تھی۔ ایڈولف ہٹلر سے اس کی ملاقات میونخ میں 1926 میں ہوئی۔ یہ ملاقات دونوں کی زندگی کے ایک لمحے میں ہوئی جس میں پورے اس خطے کی کایا ہی پلٹ کے رہ گئی۔ گائبلز جو پہلے ہی جرمن ورکرز پارٹی DAP جو بعد میں نازی پارٹی بنی میں شامل ہو چکا تھا، اور یہی وہ دور تھا جب جرمن عوام قوم پرست تحریک میں تیزی سے یہ شامل لوگ ہو رہے تھے۔ اس نے ہٹلر کی متحرک تقریروں، کرشماتی قیادت کے بارے میں سن رکھا تھا، اور اس کنونشن میں جب اس کی براہ راست ہٹلر سے ملاقات ہوئی تو گائبلز اس کی شخصیت اور انداز گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس کی خوابوں کی اب تکمیل ہونے والی ہے۔ گویا کہ اسے گوہر نایاب مل چکا ہے، اسے وہ شخصیت مل گئی ہے جس کے ذریعے اس نے جرمنی میں نہیں بلکہ دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ گائبلز نے فوری طور پر ہٹلر کی عوامی تحریک کی قیادت کو تسلیم کیا۔ گائبلز نے بعد میں اسی ملاقات کی اپنی زندگی کا اہم ترین لمحہ قرار دیا۔ اپنی ڈائری میں گائبلز نے لکھا کہ کس طرح وہ جرمنی کے مستقبل کے لیے ہٹلر کی فکری وضاحت اور ویژن سے بہت متاثر تھا۔ وہ ہٹلر کے جذبے اور شعلہ فشاں بن کر بات کرنے سے بہت متاثر تھا۔ گائبلز کو بہت جلد یقین ہو گیا تھا ہٹلر ایک فطری رہنما ہے جو قوم کو ایک جھنڈے تلے اکٹھے کر سکتا ہے۔ 1926 میں اسے برلن کے لیے نازی پارٹی کے پروپیگنڈا چیف کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 1926 میں گائبل برلن میں نازی پروپیگنڈے کا سربراہ بن گیا، جو اس وقت پارٹی کا سب سے اہم عہدہ تھا۔ اس کی جو پہلی کامیابی ریلیوں کا ایک سلسلہ منظم کرنا تھا، وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اس نے نازی پیغام کو پھیلانے کے لیے جدید ماس میڈیا، جس میں ریڈیو، فلم، اخبارات جو اس دور میں میڈیا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے ہٹلر کی شخصیت کا ایک فرقہ یعنی کلٹ پیدا کیا، عقیدہ پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے میڈیا کی طاقت کو ابتدائی طور پر محسوس کر لیا تھا۔
اس نے ہٹلر کی عوامی شبیہ بنانے کے لیے بڑی انتھک محنت کی اور اس بیانی کو تیار کرنے میں مدد کی کہ ہٹلر ہی جرمنی کا نجات دہندہ ہے، اور یقین دلا دیا کہ ہٹلر ہی عوام ملک کے مسائل کا واحد حل ہے۔ جلد ہی نازی حکومت میں ایک مرکزی شخصیت بن گیا جس نے جرمنی میں میڈیا، ثقافت اور عوامی تاثر کو کنٹرول کیا۔ اس کے پراپیگنڈا ہی کی بدولت نازی پارٹی کو عروج ملا، اور 1933 میں جرمنی پر جب ہٹلر کے قبضے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وقت کے ساتھ گائبلز ہٹلر کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک بن گیا۔ گائبلز نے پریس کو سینسر کرنے، مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ اس نے میڈیا پر کنٹرول کو، نازی ایجنڈے کو فروغ دینے، یہود مخالف بیان بازی کو پھیلانے اور ہٹلر کی شخصیت کی بڑائی کے لیے اس میڈیا کو اس نے استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے بڑی بات کہ اس نے نسلی پاکیزگی یعنی جرمن قوم کی پیورٹی کی اہمیت پہ توجہ لوگوں کی مرکوز کروائی۔ آریان بالادستی پر کی ویژن پر زور دیا، اور جو نازی نظریہ کی اساس تھی، اور اس کے مشہور اقتباس آپ میں سے دیکھیں تو ایک اقتباس جو آج عمومی طور پر سارے اس کا نام لے کر اس کا ایک کال کو وہ بتاتے ہیں کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کافی بڑا جھوٹ بولتے ہیں تو اسے پھر آپ دہراتے رہیں اس جھوٹ کو، اور اس وقت تک دہرائیں جب تک لوگ آخرکار اس پر یقین کرنے لگے۔ اگر کسی کو چور کہا ہے تو چور 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 کہنا شروع کر دیں، اور تو ایک وقت میں لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ اپنے پروپیگنڈا مہمات کے ذریعے گائبلز نے یہودیوں، رومی لوگوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ہولوکاسٹ سمیت امتیازی پالیسیوں اور پرتشدد کارروائیوں کی سماجی قبولیت میں اہم کردار ادا کیا، اور گائبلز کے پروپیگنڈا نے ایک ایسی مطلق العنان ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا جہاں اختلاف رائے کو سرے سے برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اپنی چرب زبانی جنونی ولولہ سے لوگوں کو اپنے حق میں مائل کرنا، ان کو اکسانا، بھڑکانا، منافرت پھیلانا، عدم تشدد برداشت کو عام کرنے میں اس کو یکتا حاصل تھی، کمال یکتا اس کو فن حاصل تھا، جس میں اس کو بے پناہ کامیابیاں ملی۔ سیاسی مخالفین کو تباہ کرنے، یہودی اور نازی نظریے کے مخالف کے کسی بھی شخص کے خلاف خوف، نگرانی، سخت سزاؤں کو اسی میڈیا میں پروپیگنڈے کے ذریعے اس نے پھر جسٹیفائی کیا۔ اس نے ایک گروپ تیار کر رکھا تھا کچھ صحافیوں کا، جو جب وہ بات کرتا تھا تو وہ جسٹیفیکیشنز دیتے تھے، جسٹیفائی کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران گائبلز کی پروپیگنڈا کوششوں نے عوامی حوصلے کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، اور عوام کو یقین دلایا کہ جرمنی تو اتحادی جارحیت کا شکار ہے اور اسے مجبوراً اپنے دفاع کے لیے جنگ میں کودنا پڑ رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب جرمنی کو تباہ کو نقصان اٹھانا پڑا تب بھی وہ اس جھوٹ کے سہارے اس نے اپنا پروپیگنڈا جاری رکھا اور عوام کو مطمئن کیے رکھا۔ اس کی وراثت آج بھی دنیا کی تشکیل کرتی ہے، اس کی تکنیکیں دنیا بھر کی مختلف سیاسی شخصیات، تحریکیں، رہنماؤں کو متاثر کرتی ہیں۔ آج کے سیاستدانوں پر گوئبلز کا اثر رسوخ بالواسطہ دونوں طور پر، خاص طور پر انتہائی دائیں بازو کے رہنما اور بائیں بازو کے رہنما اس سے استعمال کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج عمران خان بھی اسی گائبلز تھیوری کو اپنی سیاست کا جزو بنا چکا ہے، اور انہوں نے اپنی سیاست میں غلط معلومات پھیلانے، رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے میں سوشل میڈیا کے استعمال کو گائبلز کا اثر، اس میں آپ ان کی اسٹریٹجی میں آپ پی ٹی آئی کی اگر اسٹریٹجی دیکھیں تو اس میں گائبلز کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، چونکہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ان کی طاقت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ لوگ روایتی سیاسی شخصیات کو، میڈیا کو ہٹا کر، نظر انداز کر کے وہ ان لوگوں میں
ایک تاثر عام انسانوں میں تاثر قائم کرنے میں کامیابی ان کو مل جاتی ہے جب جو لوگ چاپک دستی سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا اس کے ہنر سے جانتے ہیں۔ عمران خان کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والے درجنوں گائبلز معلومات پر قابو پانے کے لیے گوئبلز کے پراپوگنڈا کی طرح اس ہتھیار کے ذریعے جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے جب میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں درجنوں گائبلز عمران خان اور اس کے فالورز کی شکل میں اب زندہ اور متحرک ہے، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو گائبلز کی ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور عقل سلیم عطا کرے کہ ہم حق اور سچ کے درمیان تفریق کر سکے اور کسی کے پراپیگنڈا میں بہہ جانے کی بجائے اپنی رائے خود قائم کر سکے۔ اجازت دیجیے گا، نئے ولاگ میں بہت جلد۔